السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج یہ بات کریں گے کہ اللہ نے کس کس چیز میں ہمارا امتحان رکھا ہے اور کس کس چیز میں ہمیں آزماتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی جتنا سلسلہ پیدا کیا ہے ہر چیز میں ہی امتحان رکھا ہے اور ہر شے ہی سبب امتحان ہے اور اس کے ذریعے انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ مگر امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تجھے کس چیز سے آزماتا ہے تاکہ تو متوجہ رہے، تو تین وہ اہم ترین امتحان ہیں جن میں اللہ انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ سب سے اہم ترین، مشکل ترین اور مہم ترین انسان کی زندگی کے تین امتحان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ یختبر بہا عقول الرجال، تین وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کی عقل کو مبتلا آزمائش کیا جاتا ہے: المال والولایت والمصیبہ، مال کے بارے میں، مقام و مرتبہ کے بارے میں اور نازل ہونے والی مصیبتوں کے بارے میں۔ یعنی انسان کے اوپر ہر چیز ہی امتحان کا سبب ہے، مگر سب سے مشکل تین امتحانات ہیں۔ اچھا، ان تین آزمائشوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی آزمائش مال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مال وجہ امتحان ہے تو آیا مال کا ملنا وجہ امتحان ہے یا نہ ملنا امتحان و آزمائش ہے، یا پھر دونوں ہیں؟ تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں اور اس امتحان و آزمائش کے بارے میں متوجہ ہو کر پھر ہم اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر مال کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا ہو تو پھر ہم حالت امتحان میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی انسان کو رکھتا ہے وہ حالت امتحان ہوتی ہے، چونکہ انسان کی خلقت کا سبب ہی امتحان ہے۔ کوئی لمحہ زندگی امتحان سے اور آزمائش سے خالی نہیں ہوتا۔ جب مال ہی امتحان ٹھہرا ہے تو مال کے حوالے سے بھی آپ جس بھی مالی کنڈیشن سے دوچار ہوں اور جیسے بھی آپ کے مالی حالات ہوں، آپ ہیں امتحان کی حالت میں۔ کوئی مالدار ہے تو بھی امتحان کی حالت میں ہے، تنگ دست ہے تو بھی امتحان کی حالت میں ہے، امیر ہے، ثروت مند ہے، دولت مند ہے تو بھی امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، مجبور ہے، مقہور ہے تو وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مال ملنا بھی آزمائش، مال نہ ملنا بھی آزمائش، تو ان دونوں میں سے زیادہ بڑی آزمائش کون سی ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مال کا ملنا اور مال کی فراوانی اور خوشحالی زیادہ بڑا امتحان ہے۔ اور یہ میں بلا سبب نہیں کہہ رہا، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میرے پیش نظر ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم اذا رأیت ربک یتابع علیک نعمتا فاحذرہ، اے فرزند آدم، جب تو اپنے پروردگار کا ایک خاص رویہ اپنے ساتھ دیکھے، تو یہ دیکھے کہ تو نافرمانیاں کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، تو جیسے بھی حالات سے گزر رہا ہے، یتابع علیک نعمتن، وہ یکے بعد دیگرے تمہیں نعمتوں سے نوازے جا رہا ہو، تو فاحذر ہو، تو امیر المومنین فرماتے ہیں ڈر جا، رک جا اور کانپ جا کہ یہ سب سے بڑا امتحان ہے جس میں تم مبتلا ہو اس وقت۔ نعمتوں کا پے در پے نازل ہونا، نعمتوں پہ نعمتوں کا نزول، خوشحالی کا امتحان۔ اور خود آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نعمت کا ملنا کیوں بڑا امتحان ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم کسی تنگ دست کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، جس کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، جس کے پاس رہائش اور مسکن کے لیے مناسب رہائش ہوتی ہے اور مناسب کھانے پینے کا صاف پانی اور کھانے کی بہترین خوراک بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، تو ہم اس کے ان حالات کو دیکھ کر، اس کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر، اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی سخت آزمائش میں ہے، بڑا مشکل امتحان ہے اس کا۔ یعنی کیا مطلب؟ غربت کی حالت کو ہم حالت آزمائش اور حالت امتحان سمجھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسے ہوا کہ کبھی آپ نے کسی امیر کو، دولت مند کو، ثروت مند کو اور خوشحال شخص کو دیکھا ہو، وہ بڑا ہی خوشحال ہو، بڑا ہی دولت مند ہو، اس کی دولت کے بارے میں جان کے آپ کہیں اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان دے رہا ہے یہ شخص، کتنی بڑی آزمائش ہو رہی ہے اس کی؟ کسی امیر کی دولت کو دیکھ کر، اس کی ثروت کو دیکھ کر، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، اس کی سہولیات کو دیکھ کر، اس کے پرتعیش مکانات، محل اور گاڑیوں اور اسباب وسائل زندگی کو دیکھ کر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ بہت بڑی آزمائش میں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کی بڑی یاد میں ہے۔ تو اب امتحان بڑا کیوں ہے دولت مندی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ امتحان سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان جب اس حالت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی بات بھول جاتا ہے کہ وہ آزمایا جا رہا ہے۔
وہ سمجھتا ہے یہ اس کی محنت کا اور اس کی مہارت کا کمال ہے اور یہ اس کی جدوجہد ہے کہ جس نے اس کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور جس طریقے سے اس نے محنت سے اپنی دولت کمائی ہے اور اس کا حقدار ہے وہ. حالانکہ یہ تو آزمایا جا رہا تھا. سو دولت کا نشہ، خوشحالی کا نشہ. اور وہ دیکھیں سب سے مشکل امتحان یہی ہے کہ کسی کا امتحان اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرا امتحان سر پہ آ گیا اور میں آزمایا جا رہا ہوں. یہی تو سب سے بڑا مشکل. جبکہ غریب کے لیے جو ایک آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کے لمحات میں ہے، وہ حالت امتحان سے گزر رہا ہے. اچھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مال ملنا بھی امتحان، نہ ملنا بھی امتحان، ثروت مند ہونا بھی امتحان، مجبور ہونا بھی امتحان، تو اب ہم کیا کریں؟ تو امیر المومنین بتاتے ہیں کہ حل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا تفرح، پھر اترانا نہیں، فخر و تکبر و غرور میں مبتلا نہیں ہو جانا، اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا اور پھر اس کو اپنی محنت کا کمال اور پھر اپنی ذہانت کا کمال مت سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ تم حالت امتحان میں اور تمہیں آزمایا جا رہا ہے. سو امیر المومنین فرماتے ہیں حل یہ ہے، خوشحالی میں اترانا نہیں، ولا تغتم بالفقر والبلا، اور فقر و تنگ دستی اور مجبوری میں اور غربت میں جب گھر جاؤ تو پھر گھبرانا نہیں. یہ اس کا حل ہے. اگر تم نے خوشحالی میں اپنے آپ کے اوپر اترائے نہیں، فخر و تکبر و غرور نہیں کیا، اس چیز کو اپنا حق اور ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں قرار دے دیا، تو یقینی طور پر تم اس امتحان میں کامیاب بھی رہو گے اور پھر اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کرو گے جہاں اللہ کی ذات چاہتی ہے. اور اگر غربت و تنگ دستی میں مبتلا ہوئی اور تم اگر گھبرائے نہیں اور تم یہ جانتے رہے کہ اللہ کی ذات آزماتی ہے اور مجھے ان تنگ دست حالات میں ڈال کر وہ آزمانا چاہتا ہے کہ اب ذرا ان حالات میں عبادت میں شوق ختم تو نہیں ہو جائے گا، اب لوگوں کے بارے میں رکھ رکھاؤ ختم تو نہیں ہو جائے گا، کہیں رزق و روزی کے خیالوں میں میرا ذکر بھول تو نہیں جائے گا. یہ دونوں حالتیں انسان کو آزمانے کی حالتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزند آدم کا سر جھکانے والی چیزوں میں انہی کا تذکرہ کیا، المرض والموت والفقر. بیماری، موت اور غربت وہ ہے جو انسان کا سر جھکا دیتی ہے. مال کے ذریعے آزماتا ہے کہ مال و دولت کے سبب خود سر ہوتا ہے، مغرور و متکبر ہوتا ہے اور اس کے نشے میں مدہوش ہو کر حواس کھو بیٹھتا ہے یا نہیں، مال واپس لے کر آزما رہا ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ہماری جو بھی مالی حالت ہے، ہمیں متوجہ اس چیز کی طرف ہونا ہے کہ اس مالی حالت میں ہم حالت امتحان اور آزمائش کی حالت، حقیقت میں تو ہمیں امتحان کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے. سو پہلی چیز انسان کی آزمائش کا سبب ہے المال، اور دوسری جو ہے وہ الولایا، یعنی مقام و مرتبہ. اللہ کی ذات انسان کو مقام و مرتبہ دے کر آزماتا ہے کہ کیا وہ اپنی اصلیت و حقیقت فراموش کر بیٹھے گا، بھول جائے گا. لہٰذا کہیں پر بھی کسی کو اگر کوئی مقام معاشرے میں ملا ہے، مرتبہ ہے، اس کا کوئی سٹیٹس ہے، وہ کہیں پہ جاب کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی گریڈ ہے، وہ باس ہے، وہ سینئر ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں اور چاند ایک لوگ اس کے ماتحت ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں پہ میرا سٹیٹس میری آزمائش، میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میرا مقام و مرتبہ و حیثیت میری آزمائش، میں کسی اونچے مقام کا حامل ہوں تو بھی آزمائش، میں کسی کا ماتحت ہوں تو بھی آزمائش. اونچے مرتبہ والے مرتبے پہ فائز کر کے یہ آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں اختیارات آئیں گے تو کیا کرو گے، اور کسی کا ماتحت رکھ کے یہ آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کا ماتحت بن کر تو اس کی سنتا ہے، کیا میرے قانون کے زیر نظر ہو کر میری بات کو فراموش کر بیٹھے گا. کسی کو مقام و مرتبہ اور سٹیٹس دے کر اور اس کو کسی جگہ کا باس بنا کر، سینئر بنا کر یہ آزمانا جاتا ہے کیونکہ دوسروں سے تو چاہتے ہو جو تمہارے ماتحت ہیں کہ وہ تمہاری بات مانیں اور تمہارے قانون کو نہ توڑیں. تو میرا ماتحت ہو کر میرے قانون کو روز توڑتا ہے اور رون دیتا ہے. تو صرف میرا ماتحت ہی نہیں، میرا محتاج بھی ہے اور پھر بھی رون ڈالتا ہے. سو جو بھی سٹیٹس ہمارے پاس ہے، جو مقام و مرتبہ، وہ بھی آزمائش. پھر جو ہمارا سیلری پیکج ہے وہ جس بھی لیول کا ہے وہ بھی ہماری آزمائش. ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں، متوجہ نہیں ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی اور مشکل آزمائش، مصیبت دے کر آزماتا ہے، ناگوار اور ناگہانی حادثات دے کر آزماتا ہے کہ اس موقع پر کیا ری ایکشن کرتا ہے. جزا و فضا کرے گا، گلوا و شکوہ کرے گا، شکوہ و شکایت کرے گا، ناشکری کرے گا یا صبر و تحمل سے کام لے گا. جب امتحان لے رہا ہوتا ہے تو اب ہمارے ری ایکشن سے اس امتحان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، امتحان کے نتیجے پہ فرق پڑتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے مصیبت میں اگر مجھے گرفتار کیا ہے، کیا میرے جزا و فضا کرنے سے، شکوہ و شکایت کرنے سے وہ جس مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا ہے میں اس سے نکل آؤں گا؟ اور اگر میں صبر و شکر کرتا ہوں تو کیا میں اس مصیبت سے نکل آؤں گا؟ نہیں، مصیبت میں تو آلریڈی مبتلا ہو چکا ہوں.
اس چیز سے میرا نتیجہ وابستہ ہے، میرے ریئیکشن سے میرا نتیجہ وابستہ ہے. کوئی بھی امتحان ہو، اس امتحان میں میرا ریئیکشن بہت میٹر کرتا ہے. لہذا مصیبت تو آ کر ہی رہے گا، لیکن اگر میرا ریئیکشن صبر و تحمل کا ہوا تو پھر اجر بھی ملے گا. اور امتحان تو آ کر رہے گا، لیکن اگر میں نے گلا و شکوہ کیا، جزا و فضا کیا، تو اصل چیز تو پھر بھی واپس نہیں آئے گی، البتہ ناشکری کے سبب گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دوں. امیر المومنین اشعث بن قیس کا بیٹا فوت ہوا تو اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بیٹے کی تعزیت کے لیے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا بیٹا بڑا عزیز تھا، بڑا پیارا تھا، تم اس دنیا سے چلا گیا. دیکھو اگر تم اپنے بیٹے پر رنج و ملال کرتے ہو تو یہ خون کا رشتہ پھر اس بات کا سزاوار بھی ہے اور حقدار بھی ہے کہ تم اس کے اوپر غم مناؤ. یا پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرتے ہو اپنے بیٹے کی وفات پہ، اس کی ڈیتھ پہ، فَفِي اللَّهِ مِن كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ، تو اللہ کے نزدیک تو ہر مصیبت کا عوض بھی ہے. دو باتیں وہی جو بھی ہم نے عرض کی، امیر المومنین کے کلام سے ماخوذ. اور پھر آپ نے اشعث ابن قیس سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ اشعث ابن قیس، اگر تم نے صبر کیا تو پھر بھی تقدیر الہی نافذ ہوگی، تم اجر و ثواب کی حقدار قرار پاؤ گے چونکہ تم نے صبر کیا. اور اگر ان جزے تھا اشعث ابن قیس، اگر تم چیخے چلائے، جزا و فضا کی، روئے پیٹے، فریاد کیا، تو حکم خدا تو پھر بھی جاری ہو کر رہے گا، البتہ اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ہان پڑے گا. اشعث ابن قیس غور کرو، تمہارا بیٹا تمہارے لیے اس وقت تو مسرت و خوشی کا سبب ہوا جب در حقیقت وہ ایک زحمت و آزمائش تھا. اولاد آزمائش ہے نا. اسی لیے تو امیر المومنین ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہیں بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا ہے. کبھی یہ مت کہنا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ یا من الفتن، پروردگارہ مجھے آزمائش سے اور امتحان سے تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تیری یہ قرارگاہ اور تیری یہ مقام، یہ تو ہے ہی آزمائش کا مقام. اور پھر آپ نے کہا کہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم یہ کہو گے کہ پروردگارہ مجھے کسی امتحان میں مبتلا نہ کرنا، تو قرآن تو تم نے پڑھا ہوگا، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تم پناہ مانگ رہے ہو فتنہ سے، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ دونوں تمہارا امتحان اور آزمائش ہیں. تو اس کا مطلب یہ گویا خدا سے یہ کہہ رہے ہو نہ وہ تجھے مال عطا کرے نہ تجھے اولاد عطا کرے، چونکہ اللہ کا دینا بھی آزمائش ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں دینا آزمائش ہے، تو ہم گویا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں محروم نہ کرنا. اچھا امیر المومنین، یہ دعا تو مجھے نہیں کرنی کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ، تو کیا دعا کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مانگنا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، پروردگارہ ان امتحانوں اور آزمائشوں میں جو چیزیں مجھے گمراہ کر دیتی ہیں ان سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما، ان سے مجھے اپنی حفظ و امان عطا فرما. وہ چیزیں جو اس امتحان اور آزمائش میں میرا رستہ گم کر دیتی ہیں، مجھے گمراہ کر دیتی ہیں، مجھے طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، مجھے ان سے، وہ چیزیں جو ناکامی کا سبب بنتی ہیں امتحان میں، مجھے ان سے بچا لے. اشعث ابن قیس، جس وقت تم اپنے بیٹے کو اپنے سامنے زندہ دیکھ رہے تھے، ہنستا کھیلتا دیکھ رہے تھے، اور تم اس سے خوش ہو رہے تھے، اور جب وہ تمہارے لیے مسرت و خوشی کا سبب تھا تم بھول گئے، حالانکہ اس وقت وہ ایک آزمائش کا سبب تھا. جب وہ آزمائش اور زحمت کا سبب تھا تب تم اس سے خوشی سمیٹ رہے تھے. اور اب جب کہ تم اس بیٹے کے چلے جانے پہ رنج میں اور غم میں مبتلا ہو، تو امیر المومنین فرماتے ہیں سکے کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تمہارا بیٹا یہاں سے چلا گیا، تم نے اگر اس پہ صبر کیا تو تمہارے بیٹے کی یہ ڈیتھ، اس کا چلے جانا تمہارے لیے اجر پروردگار اور رحمت پروردگار کا باعث ہوا ہے. یعنی انسان دیکھیں کتنا محدود سوچتا ہے. جب اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے، تو انسان اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے اپنے لیے مسرت و خوشی کا سبب سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مسرت کا سبب نہیں، امتحان کا سبب ہے، آزمائے جانے کا سبب ہے. اور جب اس طرح کا کوئی رشتہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو غم منانا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں اس کے جانے پر جو تو صبر کر رہا ہے اس کے اوپر تو تیرا مقام اور مرتبہ بلند ہوا، تجھے اجر و ثواب ملا ہے. تیسری چیز مصیبت. ذرا غور فرمائیے، روزمرہ زندگی میں ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو بستر تک جانے تک روزانہ ان تینوں امتحان سے بارہا گزرتے ہیں، اور اس چکی کی امتحان کی اس چکی میں بارہا پیسے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی مقام و مرتبہ امتحان کا سبب بن رہا ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کے حوالے سے، کبھی مصیبتوں کے حوالے سے. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ان سے خالی نہیں ہے، ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا ہے. امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ یہ تین امتحان تمہاری زندگی کے اہم ترین، بنیادی، مرکزی اور سب سے اہم امتحان ہیں. متوجہ رہنا، یہ تینوں چیزیں، ملنا بھی امتحان اور نہ ملنا بھی امتحان ہے. مصیبت کا نہ ملنا بھی امتحان ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے گھر میں وہ جو مرغی نے انڈا دیا اور وہ اونچائی پہ دیا اور وہ نیچے گہرائی کی طرف لڑکتا آیا اور گرتا آیا اور وہ ٹوٹا نہیں، تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کتنی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، انڈا تھا پھر بھی ٹوٹا نہیں. تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میرے گھر میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. تو آپ نے کہا یا علی اٹھو، اس شخص کے گھر سے ہم دعوت نہیں کھائیں گے جس سے اللہ آزماتا نہیں ہے، مصیبت نہیں ڈالتا جس کے اوپر، آزمائش میں جس کو مبتلا نہیں کرتا، وہ تو خدا سے دور ہوتا ہے. خدا در حقیقت اس کو پسند نہیں کرتا کہ آزمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا حب اللہ عبدا ابتلاہ، خدا جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. فاذا احبہ اللہ الحب البالغ، جب اللہ اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے، تو پھر اس کو فتنوں میں ڈال دیتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کن فتنوں میں ڈال دیتا ہے؟ تو فرمایا لا یترک لہ مالا ولا ولدا، پھر اس کو مال و اولاد کی آزمائشیں دیتا ہے. سو انسان کی آزمائش انسان کے تکامل کا سبب ہے. 3 وہ آزمائشیں ہیں جس پر خاص طور پہ ہمیں متوجہ انشاءاللہ تعالی رہنا ہے اس بوسٹر کے ذریعے، جس کو ہم نے اپنے لیے ایک ریمائنڈر قرار دے دیا ہے. مال، مقام و مرتبہ و حیثیت اور مصیبت، جن سے ہم روزمرہ زندگی میں دوچار ہوتے ہیں. خالق کائنات ہمیں ان امتحانوں میں کامیاب و کامران فرمائے اور تمام امتحانات میں سرخرو فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.